بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 تا 286۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی۔ کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ و رسلہ، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا، اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر نہ ڈال بھاری بوجھ جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ عزیز طلبہ، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں کیا بات فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 284، 285، 286، تین آیات ہیں۔ یعنی جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو سمجھ لو کہ جو کچھ بھی کرتے ہو اسے اللہ جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہوتا ہے، جن کا وہ پختہ ارادہ کر لے، مثلا ایمان، کفر، کسی نیکی یا بدی کا پختہ عزم کرنا۔ اور ایک شخص دل میں کفر رکھتا ہے یا چوری اور زنا کاری کا عزم رکھتا ہے، مگر اسے کفر کے اظہار یا چوری اور زنا پر عمل کا موقع نہیں ملتا، تو اس پر محاسبہ ہوگا۔ وہ خیال جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں اور از خود اس کے دل میں آتے رہتے ہیں، اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس سورت کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت میں جو دل کی باتوں پر محاسبہ ہے تو اس کے مطابق تو بڑی مشکل پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش طلب کرتے ہیں تو تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔
دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ایمان لائے سب سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مومن بھی ایمان لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تمام وہ خیالات اور وسواس معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئے، تا وقت کہ ان کو زبان پر نہ لے آئیں، عمل نہ کریں۔ یہ صحیح بخاری کی 5269 نمبر حدیث ہے۔ اب اگلی بات ہے لا نفرق بین احد من رسولی، یعنی ایسا نہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، تو اس سے پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو سدرۃ المنتہا کے پاس عطا کی گئی، ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اور یہ صحیح بخاری میں 5009 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، 2 نور ان کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب کبھی بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں 806 نمبر حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں بھی وہ آیات 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ عزیز طلبہ آپ دیکھیے اس میں جو آیات ہیں یہ تو آپ نے فضیلت کی باتیں سن لی، اب کچھ مختصر تشریح بھی ساتھ سن لیں کہ اس میں سب سے پہلے پوزیشن آف گاڈ، پوزیشن آف اللہ، اللہ کی ملکیت بتائی گئی۔ کائنات اور کائنات میں موجود تمام اشیاء کا حقیقی خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اس نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا اب دیکھیں تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جملہ بیک وقت اپنے اندر 3 مفہوم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، دوسرا یہ کہ ہر چیز اسی کے اختیار اور تصرف میں ہے، اور تیسرا یہ کہ بالآخر ہر چیز کا مرجع خدا ہی ہے، اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اردو میں کوئی ترجمہ ایسا نہیں، کوئی ایسا ترجمہ نہیں جس میں تینوں مفہوم موجود ہوں۔ آپ دوبارہ سن لیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے، دوسرا ہر چیز اسی کے اختیار اور تصرف میں ہے، تیسرا یہ ہے کہ بالآخر ہر چیز کا مرجع اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر نمبر 2، ظاہر و باطن کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی آف ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ۔ انسان کے ظاہر اور باطن کا محاسبہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ دل کی پوشیدہ باتوں کا محاسبہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ دل میں جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ عزائم ہیں جو مضبوط ارادے کے ساتھ دل میں موجود ہوں، اللہ کے ہاں اس ارادے پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ان تبدو ما فی انفسکم، کہ اگر تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، تم سے اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ پھر اگلی بات یہ ہے قانون کی فرما برداری، قانون کی تابع داری۔ اللہ رب العالمین نے اپنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کا پہلا عامل ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ اعراف کی 143 نمبر آیت میں، انا اول المؤمنین، میں پہلا مومن ہوں۔ پھر اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ایمان لیں اور قانون الہی کی پیروی کریں۔ اگلی بات ہے عقائد اسلام پر ایمان لانا۔ اب اس آیت پہ اجزاء ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ مومن اللہ، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لیں۔ یعنی ایک وضاحت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب نبیوں کو مانیں اور ان کے درمیان کسی طرح کا فرق نہ کریں، جس طرح کے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد سمع و طاعت، یعنی میننگ آف لسننگ اینڈ اوبیڈینس، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے سنا کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ سمجھیں، سمع و طاعت قرآنی اصطلاح ہے، یعنی سمع و طاعت قرآنی اصطلاح ہے، تو اس میں سمع کا ارادہ میں معنی سننا ہوتا ہے، مگر یہاں یہ لفظ ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہے۔ سمعنا دل کی قبولیت کا اظہار ہے، اطعنا عملی اطاعت ہے، یعنی اے اللہ ہم نے تیرے لیے تمام احکام تیرے مان لیے اور ان کی اطاعت کی۔ اہل ایمان کو ماننے اور اطاعت کرنے میں مشکلات اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد مغفرت طلب کرنے کی طرف متوجہ کر دیا گیا اور آخرت میں خدا کے سامنے پیش ہونا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا اس ذمہ داری کو احتیاط سے نبھانا ہے۔ اب اگلی بات ہے عدم تکلیف، افورڈیبل بینڈن۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اصول بیان کیا ہے تو انسان سے صرف اس چیز کا سوال کیا جائے گا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں انسانوں کو یہ سہولت دی کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق شریعت پر عمل کریں۔ مثلا اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کرے، وہ پڑھ لے، وہ لیٹ کر پڑھ لے، اگر اس سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں سے جو حدیث میں آتا ہے وہ پڑھ لے، تو یہ کام کر لے۔ آپ دیکھیے یہ اصول تمام شریعت میں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے جسے اللہ رب العالمین نے، یعنی کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور آخر میں عمدہ اور جامع دعا بتائی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ عمدہ اور جامع دعا یہ ہے ڈیسنٹ اینڈ کمپریہنسو پریئر۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ایک نہایت عمدہ اور جامع دعا، اس میں اہل ایمان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ انہیں اپنے رب سے کیسے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کرنی چاہیے۔ وہ شاہ رب کے قریب ہے، وہی ہے جو دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دعائیں اس حوالے سے سکھائیں، لیکن سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی جامع دعا کے الفاظ ملاحظہ ہو۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کھا لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب
ہمارے اوپر بوجھ نہ لادنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے وہ ذمہ داری ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اللہ تعالیٰ لا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، ہمارے اوپر رحمت فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں باتیں سکھائی ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ مختصر اس کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے